اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہی جو طلاق اور نکاح اور عدت کے مسائل، اسی کے کنٹینویشن ہے اس رکوع میں بھی۔ پچھلے میں تو ہم نے وہ رضاعت کے مسائل بھی تھوڑے سے آئے تھے، اور پھر جو بیوہ کا ایک مسئلہ وہاں پہ پچھلے رکوع میں بیان ہوا تھا۔ یہاں پہ پھر طلاق، پہلے تو عدت کا مسئلہ بیان ہوا تھا پچھلے، جب طلاق کا ذکر پہلے آیا پچھلے رکوع میں جب آیا تھا۔ یہاں پہ وہ مطلقہ کے حقوق اس سینس میں کہ اس کو مہر کی رقم کیسے دی جائے، یا اس کا طلاق کے بعد کیا اس کے حقوق بنتے ہیں، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ لا جناح علیکم، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ یہ جو کام اگر ہو جائے۔ لا جناح علیکم، پہلے بھی ہم نے علیکم تم پر، ان اگر طلقتم النساء، طلقتم، طلق یطلق، طلاق دینے کو طلق کہتے ہیں، طلقتم، تم نے طلاق دے دیا، النساء، نساء ویسے عورت کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ بیویاں مراد ہیں، بیوی کو نساء کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ان طلقتم النساء، اگر بیویوں کو یا عورتوں کو طلاق دے دی تم نے، تو کس بات میں حرج نہیں ہے؟ آگے ذکر کر رہے ہیں حرج کس بات میں نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو، ان طلقتم النساء، تم نے عورتوں کو طلاق دی، ما لم تمسوہن، ما جو کچھ، لم تمسوہن، مسا کہتے ہیں چھونے کو، ویسے عام طور پر یہ ٹچ کرنے کو مسا یا مسو کہتے ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ جب مسا یا مسو کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مباشرت، میاں بیوی والے تعلقات۔ یہ جب اس چھونے کا یہ مطلب ہوتا ہے خلوت سیاح، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے، یا اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ایسی عورت کو طلاق دیں کہ جس کو ما لم تمسوہن، ما لم، جو تم نے اس کو چھوا نہ ہو، کیا مطلب ہے؟ اس سے ابھی میاں بیوی والے تعلقات نہ ہوئے ہوں، مباشرت مجامعت نہ ہوئی ہو۔ اچھا، اس کو ذرا عربی کے ما لم تمسو، مسا یمسو سے تمسونا، تم چھوتے ہو یا چھوؤ گے، تمسونا، لم لگنے سے تمسو بن گیا، نون، یہ جیسے ہم پہلے بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لم لگنے سے مضارع کا جو اعرابی نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ ما تمسونا، تمسونا، تم چھوتے ہو یا تم چھوؤ گے، یہ سامنے ذکر کر رہا ہوں، تم کے لیے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تم چھوتے ہو یا تم چھوؤ گے، لیکن لم لگنے سے تمسونا نہیں رہتا، نون گر جاتا ہے، لم تمسو ہو جاتا ہے کہ تم نہیں چھوؤ گے۔ ترجمہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ترجمہ تو وہی ہوگا، تمسونا ترجمہ کریں گے کہ ہننا، ان کو، یہ ہننا عورتوں کے لیے، کہ ما لم تمسو ہونا، تم نے ان کو چھوا نہ ہو۔ ایک اور بھی آگے بات کی ہے، او یا، یہ لم یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے، تفردو ہننا، یہ لم تفردو ہے، یہ بھی تفردونا ہے، یہ لم ادھر بھی اس کا عمل ہو رہا ہے، عامل ہے اس کے لیے بھی، تفردونا، فرض یفردو، فرض کر لینا، مقرر کر لینا، طے کر لینا، فرض اس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے فرض کر لیا، انہوں نے طے کر لیا، ایک چیز مقرر کر لی۔ او تفردو، یا تم نے اس پر مقرر نہیں کیا ہوا، لم کا اثر یہاں پہ ہوگا، عمل یہاں پہ ہوگا، تم لہنہ، ان کے لیے، لہنہ ان عورتوں کے لیے، مطلقہ کے لیے، فریضہ، فریضہ جو کچھ فرض کیا گیا ہو، جو مقرر کیا گیا ہو، مہر، یہاں پہ مراد اس سے فریضہ سے اس کا مراد مہر ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں پر، لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے آپ لوگوں پر، کہ ان طلقتم النساء، تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے خلوت سیاح نہ ہوئی ہو، تم نے ان کو چھوا نہ ہو، مجامعت یا مباشرت نہ ہوئی ہو، او تفردو لہن فریضہ، اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اس سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے، نکاح بغیر مہر مقرر کیے بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کا مہر جب دینے کی نوبت آئے گی تو کیا مہر دیا گا؟ وہ مہر مثل جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک طے شدہ بات ہے،
یعنی نکاح ہو جاتا ہے مہر مقرر کیے بغیر بھی، ایجاب و قبول اگر ہو جائے، اب رخصتی دینی، لیکن جب وہ دینے کی نوبت آئے گی مقرر نہیں کیا ہوا، آگے ذکر آ رہا ہے اس کا، پھر دوبارہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ اس کو پھر مہر مثل جو دیا جاتا ہے. تو اگر مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے صرف، تو ایسی عورت نا جس کو ابھی چھوا نہیں گیا، جس کو ابھی رخصتی نہیں ہوئی، جو خاوند کے ساتھ نہیں ملی، اس کی طلاق کا ذکر ہو رہا ہے کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا لیکن نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا مہر اس کا مقرر ہی نہیں ہوا تو کوئی مہر نہیں ہے، اس کا مقرر ہوا ہی نہیں ہے اس کا مہر، تو کوئی وہ جب رخصتی ہو جائے اور مباشرت ہو جائے تو پھر اس کے مہر کے مسائل ہوں گے. یہ عورت جس کو رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اب اس کو طلاق دی جا رہی ہے، تو اب اس کا کوئی مہر نہیں ہے، اس میں لا جناح علیکم، اس میں کوئی مہر نہیں. آگے بات آ رہی ہے دوسری اس کی کہ اس پر کوئی مہر نہیں ہے اگر اس نے آپ نے چھوا بھی نہیں ہے، مقرر بھی نہیں ہوا. لیکن آگے اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ اس عورت کو جس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، اور وہ اسی طرح باقرہ ہی ہے، ابھی تک وہ گھر والی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، لیکن نکاح ہو کر نکاح ٹوٹا تو ہے نا، معاشرے میں اس کی ایک ناقدری یا بے توقیری یا کسی حد تک کچھ اس کی تکلیف تو ہوئی ہے نا، اس کو ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی بھی اس کو تو وہ اس کی طے ہو چکتی ہیں. جب ایک لڑکی کا نکاح ہو جائے کسی عورت سے تو وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، وہ خیال کرتی ہے، تمنا کرتی ہے یا خیال ہوتا ہے، تو یہ اس کا دل تو ٹوٹا ہے نا. تو اس پہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے مہر مقرر تو نہیں ہے لیکن وَمَتِّعُوهُنَّ، یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ واجب ہے. وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو متا یمتو کیا کہتے ہیں فائدہ پہنچانا. وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو تم متاع دو، ان کو سامان دو، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ دو. وہ فائدے کے بھی آگے اللہ پاک نے اس کی بھی تفصیل بھی تھوڑی سی کر دی ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، اس تکلیف کو کچھ رفع کرنے کی کوئی کوشش کرو کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ پہنچاؤ جب ان کو نکاح اس کو نہیں ہو رہا. تو کیسا فائدہ دو؟ علی الموسع قدرہ، علی الموسع، علی پر، منہ سے، اوسع یوسع کہتے ہیں وسعت رکھنا، جس کو زیادہ منہ سے، یہ اسم الفاعل اس کا ہوگا کہ جس کو زیادہ وسعت ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو. منہ سے کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس وسعت ہو، مال میں وسعت ہو، امیر آدمی ہو، تو اس کے علل منہ سے، مالدار ہم ترجمہ کر لیں، یا جس کو خوشحال، جس کو توجہ کر لیں، خوشحال، قدر ہو، اس کی مقدرت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق وہ اس کو دے گا. ایک امیر آدمی، ایک خوشحال آدمی ایسی لڑکی کو، ایسی عورت کو طلاق دے رہا ہے، مہر مقرر نہیں ہوا، مہر دینا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ دو، اپنی حیثیت کے مطابق دو گے. غریب آدمی اگر وہ نکاح نہیں کر رہا تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مہر دینے کے قابل ہی نہیں ہے، مقرر تو نہیں ہوا لیکن وہ دے رہا ہو، تو اس کے لیے آگے ذکر آ رہا ہے. امیر آدمی کسی وجہ سے دے رہا ہو، اس لڑکی کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق متعوہن، اس نہ کچھ مال دو گے، اس کے فائدہ دو گے، متاع دو گے. وعلی المقتر قدر، یہ منہ سے کہاں سے ہے؟ اوسع یوسع سے ہے، اور مقتر اقتر یقتر سے ہے. مقتر نادار، تنگ دست، جس کے پاس مال کم ہو، غریب ہو. قدر ہو، اس کی مقدرت کے مطابق، اس کی قدرت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق. غریب آدمی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے بھی کچھ دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ایک آدھ جوڑا کپڑے یا کچھ نہ کچھ حیثیت، اب اس حیثیت کے مطابق آپ اس کو دے دو. کہ اگر آپ چھوڑ رہے ہو، اگر طاقتور ہو اور تنگ دست نہیں ہو تو پھر تنگ دست ہو تو پھر تھوڑا مال دے دو، لیکن اگر آپ کی حیثیت اچھی ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مال دو گے. متاعا بالمعروف، یہ معروف طریقے سے، یہ متاع اس کو کہتے ہیں وہ مال جس سے فائدہ اٹھایا جائے، مال کوئی بھی مال. متاعا بالمعروف، یہ معروف طریقے سے متاع دینا. حقا علی المحسنین، حق یہ لازم ہے، طے شدہ ہے. حقا علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر، نیکوکاروں کو نیکی کرنے والوں پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے.
کہ اگر آپ طلاق دے رہے ہو تو ان عورتوں کا کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دور نہیں دیا، اپنی حیثیت فری چھوڑ دیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق. یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں، تو اپنی حیثیت کے مطابق تم اس کو دو گے. حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے احسان کرنے والوں پر. یہ احسان کا ترجمہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے کہ احسان نیکی کی بہت اعلیٰ درجہ ہے. مومن کا تو ہر کام نیکی ہوتا ہے نا، جو کام اللہ کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ نیکی ہوگی، اور لیکن اس نیکی کو بہت اعلیٰ طریقے سے کرنے کا نام احسان ہے، جس کے لیے وہ مشہور الفاظ ہیں، شاید ہم نے پہلے ذکر کیے تھے، پہلے بارے میں وہ محسن کا ذکر آیا تھا کہ احسان کا کیسے کہا جاتا ہے کہ احسان وہ چیز ہے کہ ان تعبد ربک کانک تراؤ فإن لم تکن تراؤ فإنہ یراک، کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، کانک تراؤ، جیسے وہ سامنے آپ کے سامنے ہے، اس کے سامنے جو کچھ کام کر رہے ہو جو عبادت ہے، کہ ان تعبد ربک، تم عبادت کرو اپنے رب کی کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراؤ، اگر تم اس کو دیکھ نہیں پا رہے، نہیں دیکھ سکتے، فإنہ یراک، یہ بات تو ہے وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. ذرا سا اس میں عبادت کا بھی ذرا سا تشریح کر دیں. ہمیں پتہ ہے عبادت کا ہمارا عام کانسیپٹ یہ ہے، جو نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، یہ ان کو کہتے ہیں عبادات ہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو کہتے ہیں عبادات ہیں. بدنی اور مالی عبادات تقسیم کیا ہوا ہے، لیکن عبادات کا نام اس کو دیا ہوا ہے. عبادہ یعبدو، عبادت کرنا، یہ بات ٹھیک ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا کہ عبادہ یعبدو، عبادت کرنا یا بندگی کرنا. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ عبد بندے کو کہتے ہیں نا. عبد اللہ، کسی کا نام ہم عبد اللہ رکھتے ہیں. عبد کا مطلب غلام بھی تو ہوتا ہے نا. جب ایک آدمی غلام، جب ایک بندہ، ہم نے اللہ کے ہم عبد ہیں، عباد ہیں، عبید ہیں، بلکہ یہ جو غلام والا ترجمہ ہوتا ہے اس کی جمع جو آتی ہے نا، عام بندے کی بندہ، یہ عبد ہو، کیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ جو میرا بندہ ہے، اللہ کا خاص بندہ ہے نا، اس کا ترجمہ عباد آتا ہے. عباد الرحمن کہیں آگے ذکر آتا ہے. لیکن اگر غلام کے طور پر ترجمہ کیا جائے تو عبید بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. عبید بھی قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے. لیکن عبد، یہ جو عبادت عبد بھی اس کا ہی ہے نا، تو عبد پر کیا مقرر ہے؟ کب صرف نماز؟ ایک غلام ہے، مثال کے طور پر غلامی والا وہ سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، لیکن ایک غلام ہے جو اس کا زر خرید غلام ہے، اس کی کچھ ڈیوٹیاں لگاتا ہوگا خامن کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، میری دکان کا یہ کام کرنا ہے، میرے کھیتوں کو، میرے فصلوں کو، اونٹوں کو یہ کام کرنا ہے. وہ اس کے مقرر شدہ تو ہے، وہ تو ہماری مقرر شدہ پرسکرائبڈ اس کی عبادات، یہ ساری اس کی عبادات ہیں جو اس کے حکم کے مطابق کر رہا ہے. تو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی پرسکرائبڈ عبادات ہیں ہماری. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہماری پرسکرائب ہے. لیکن ہم تو باقی سارا وقت جو ہے وہ بھی اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہی ہم نے دن. ہم تو غلام جو ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی اور کام کریں گے، کوئی اور سلوک ہوگا ان عبادات کے علاوہ. یہ میں لیکچر دے رہا ہوں، یہ عبادت، یہ نہیں عبادت ہے. سڑک پر گاڑی چلا رہا ہوں، وہ بھی عبادت ہے اللہ کے حکموں کے ساتھ. بیوی کے ساتھ جا رہا، ہم نے پڑھا ہے بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے. وہ جیسے ہم نے کہا جب ہم فَإِنْ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بیوی کے پاس اللہ کے حکم کے مطابق جاؤ، تو وہ عمل بھی عبادت ہے. جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق کیا جائے گا، وہ عبادت ہوگا. اور اس کو اس صورت میں کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر کیسا ہوگا جب یہ پتہ چلے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں؟ وہ تو بات ہی کچھ اور نہیں. میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ تو بات ہی سامنے اللہ میرا مالک سامنے میں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کانسیپٹ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہم تو ٹیچر ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہمارے لیکچر روم میں CCTV کیمرہ لگایا گیا، تو لیکچرز کا انداز ہی بدل گیا. ایسے ہوتا ہے نا کہ اب میں لیکچر دے رہا ہوں، میرا مالک، میرا پرنسپل مجھے دیکھ رہا ہے، وہ لیکچر کا انداز ہی بدل گیا. جب یہ کانسیپٹ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو جب یہ کانسیپٹ کے ساتھ جب اللہ کے سامنے ہم کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے پھر کام کی نوعیت کیسی ہوگی؟ تو یہ محسنین، یہ کہ یہ بات کرو کہ کہاں پہ ہم پہنچے تھے کہ حقاً علی المحسنین، یہ مومن سارا محسن. جی
10 سیکنڈ میں ایک بات ہاں کروں ہاں ضرور. کہ یہ کام کرنے کے 3 درجات ہیں. جی جی ایک ہے انصاف کرنا, جی جی. ایک ہے عدل کرنا, ایک ہے احسان کرنا. انصاف کرنا یہ ہے کہ آدھا آدھا, ہاں ٹھیک ہے. اب کچھ ہمارے پاس جمع ہو گیا ہاں تو 100 روپے میں سے 50 میں آپ کو دیتا ہوں, 50 اپنے پاس, ہاں. ٹھیک ہے. اگر دونوں کا حق ہے تو ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب عدل یہ ہوگا ہاں کہ اگر آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو میں 20 رکھ لوں گا, آپ کو 80 دے دوں گا. یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہاں عدل یہ ہو جائے یہ ہو جائے گا. اور احسان اس سے بھی اوپر اس سے آگے کہ سارا ہی کوئی جس کو زیادہ ضرورت ہے وہ آگے آگے اس کا ایک ذکر آ رہا ہے اس کا آگے ضرورت کے مطابق, حالات کے مطابق ہوگا. جی جی. اور انصاف سب سے اعلیٰ اعلیٰ درجہ یہ احسان, نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی احسان ہے. ٹھیک ہو گیا. نصف تو یہ آدھا آدھا, ٹھیک ہے, وہ تو برابر برابر ہو گیا. انصاف. ہاں ٹھیک ہے. حقاً علی المحسنین, تو یہ محسنین پر یہ حق ہے. کیا ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جس کو طلاق دی جائے عورت کو, جس کا مہر بھی مقرر نہ ہو تو اس کے کوئی مہر اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ اللہ پاک نے مقرر کیا ہے کہ آپ اس عورت کو کچھ نہ کچھ دل جوئی کرنے کے لیے, اس کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے, تکلیف کو ذہنی یا جو بھی ہوئے معاشرے میں جو بھی, اس کو کچھ نہ کچھ دو, اپنی حیثیت کے مطابق دو, اور یہ دینا جو ہے یہ محسنین پر لازم ہے. حقاً علی المحسنین. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قبل ان تمسوهن, یہ ایگزیکٹلی وہی لفظ ہیں جو پہلے پڑھ چکے. اگر تم طلاق دو ان کو من قبل ان تمسوهن, وہ خلوت سیاح یا مباشرت سے پہلے طلاق دے دو, نکاح ہو گیا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, لیکن فرق کیا ہے, وقد فرضتم لهن فریضہ. فرق یہ ہو گیا ہے کہ اس صورت میں کہ جب آپ نے مہر مقرر کیا گیا. اچھا یہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں, چلیں دوسری صورت ابھی آئی ہے. پہلی صورت تو یہ ہے نکاح ہوا ہے, مہر مقرر نہیں ہوا, رخصتی نہیں ہوئی. پہلی صورت وہ تو بیان ہوگی. یہ دوسری صورت آ گئی ہے کہ نکاح ہو گیا ہے, رخصتی نہیں ہوئی, اس کو مباشرت یا ان کی خلوت سیاح کا لفظ ہمارے استعمال کیا جاتا ہے کہ خلوت سیاح نہیں ہوئی اس کی, تو اس کا لیکن مہر مقرر ہو چکا تھا. مہر مقرر ہو چکا تھا تو پھر کیا کرنا ہے, اب طلاق اس عورت کا ہوگی, رخصتی اس کی بھی نہیں ہوئی, اور اس کو پھر جب دیا جائے گا فنصف ما فرضتم. اب اس کا مہر کون سا ہوگا, آدھا. جو طے شدہ فرضتم, جو تم نے مقرر کیا ہوا تھا, اس کا آدھا دیا جائے گا. یہاں تک تو بات جو انہوں نے فرمایا کہ انصاف والی بات ہو گئی ہے کہ جو طے شدہ بات ہے کہ جو مہر مقرر ہو چکا تھا, اب آپ اس کو رخصت کر رہے ہو تو اس کی دلجوئی یہاں تک ہوگی کہ آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا, چاہے وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے. اب حیثیت کے مطابق ہی ہوتے ہیں عام طور پر, اگر وہ طے نہ ہو, مہر مثل نہ ہو, تو عام طور پر پھر دونوں طرف سے طے ہو کے مہر طے ہوتا ہے. جتنا بھی مہر مقرر ہوا ہے وہ آدھا دیا جائے گا. آگے اللہ پاک نے ایک استثناء لگا کے متے اس کو ایکسیپشن سے لگا کے کہتے اللہ سوائے اس کے, ویسے تو اس کو آدھا مار دیا جائے, اللہ ان یعفونا. استثناء اس میں کیا ہے کہ سوائے اس کے کہ ان یعفونا, کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. یعنی وہ آدھا مہر اس عورت کا حق ہے نا, وہ عورت چاہے تو معاف کر دے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, اس عورت کو طلاق ملی ہے, وہ خوشحال رہنے والی ہے, یا اس کا خیال مجھے نہیں ضرورت. اللہ ان یعفونا. اچھا یہ یعفونا کا ذرا سا اس کی یعفو, افا یعفو ہے, اس کا جو فعل ناقص, یہ فعل ناقص کہلاتا ہے جس کا تیسرا لفظ جو ہے واو یا یا ہو, تیسرا لفظ, اس کو فعل ناقص کہتے ہیں. فعل ناقص میں یہ ناقص واوی جس کو کہتے ہیں, اس کی جب گردان کرتے ہیں نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یاد ہو تو, یافو, یافوان, یافونا. یافونا وہ معاف کرتے ہیں یا کریں گے, یہ مذکر کے لیے یافونا وہ معاف کریں گے یا کرتے ہیں. مؤنث کے لیے تافو, تافوان. یہاں پہ بھی یافونا, یہ ایسا فعل ہے کہ دونوں کے لیے یافونا استعمال ہوتا ہے, اور سامنے والوں کے لیے, وہ عورتوں کے لیے یہ بھی تافونا استعمال ہوتا ہے. فعل ناقص کی یہ خاص بات ہے. تو یہ یافونا جو ہے یہ عورت کے لیے یہاں پہ کہ اگر وہ معاف کر دیں, کیونکہ مرد کے لیے آگے دوسری ذکر آ رہی ہے, اگر وہ معاف کر دیں. یافونا ویسے لگتا یہ ہے کہ مذکر کے لیے, مؤنث کے لیے یہ, لیکن اس نے معاف کرنے کی بات ہی نہیں, تو آدھا دینے کا حکم آ گیا. ہاں آگے نا, وہ آگے پورا ذکر آ رہا ہے. اللہ ان یعفونا,
کہ سوائے اس کے ویسے تو آدھا آدھا ہوگا، آدھا مار اگر 10 لاکھ ہے تو 5 لاکھ دینا پڑے گا اس کو، لیکن وہ عورت چاہے تو معاف کر دے، وہ 5 لاکھ بھی نہ دے، یہ اس کا ہے۔ او یا دوسری صورت، دوسرے ایک استثناء یہ ہے، او یعفو والذی، یا وہ شخص معاف کر دے، یہ ایک شخص کے لیے یعفو، ایک شخص کے لیے یعفو، یا وہ شخص معاف کر دے، الذی، وہ شخص، بیدہ ہی، اس کے ہاتھ میں، عقدۃ النکاح، جس کے عقدہ عقد کو بھی ہم نکاح کی گرہ کو کہتے ہیں، عقد گرہ لگانے کو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، نکاح کا کھولنا باندھنا جس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پہ خاوند نہیں کہا اللہ پاک نے، خاوند نہیں کہا، یہ خاص وجہ سے خاوند نہیں کہا، بیدہ ہی عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے، جس کے نکاح کے ہاتھ میں کیا کھولنا، اوپن کھولنا بند کرنا ہے، یہ ہوتا خاوند، یہ خاوند ہی طلاق دیتا ہے اور خاوند ہی اس کو، یہ حق اس کا ہے۔ لیکن یہاں پہ صغیرہ عورت، یہ وہ عورت ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ اپنے ولی کے پاس ہے ابھی تک، ولی کا بھی، صغیرہ عورت جو چھوٹی عمر کی عورت ہے اس پر ولی کی مرضی، ولی کا بھی حق ہوتا ہے عقدۃ النکاح میں، تو اس کی بھی مرضی اس میں شامل ہوگی، عقدۃ اس لیے کہا گیا۔ لیکن عام طور پر عام حالات میں طلاق کی صورت، اس طلاق کی صورت میں اگر بڑی عمر کی عورت ہے تو اس میں یہ خاوند کا حق ہے کہ خاوند معاف کر دے۔ اب یہ خاوند کیسے معاف کر دے؟ خاوند تو دے رہا ہے، خاوند کی معافی کا یہ ہوگا نا کہ جو اس نے عورت نے معاف کیا، خاوند کیسے معاف کرے گا کہ خاوند آدھا دینے کے بجائے زیادہ دے دے، دینے کو تو معاف کرنا نہیں کہتے، لیکن شاید جاہلیت میں ایسی بات بھی تھی، نکاح میں کبھی ایسی، جاہلیت میں بھی کہ نکاح میں بھی ایسی بات ہو جاتی تھی کہ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر ہوا ہے، مہر بھی دے دیا گیا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا تھا، رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر دے دیا گیا کیونکہ نکاح ہو گیا ہے، مہر، کبھی ایسے بھی ہوتا تھا نکاح، وہ مہر عورت کو دے دیا جاتا تھا، اب اس کو رخصتی ہوتی، یہ خاوند یہاں پہ وہ معاف کرے گا، آدھا واپس، چلے جی میں نہیں لیتا، یہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ آگے اور بیان بھی ہوا ہے اس کو، لیکن اگر تم معاف کر دو، یہ معافی کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، یا یہ معاف کرنے کا یہ کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے اس نے نہیں دیا، ابھی آدھا دینا پڑ رہا ہے تو آدھا دینا اس کا حق ہے نا، باقی آدھا اس کا جو حق ہے، یہ اپنا حق بھی کہہ یار تم ہی لے لو، یہ ایک قسم کی معافی ہوگی نا، اپنا حق یہ چھوڑ رہا ہے، ایک قسم کی معافی ہوگی، لیکن اس کا بنیادی یہ بات تھی کہ پہلے ایسی بھی ہوتا تھا کہ مار دے دیا جاتا تھا، وہ واپس کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر واپس نہ بھی کرنا پڑا، دینا پڑا ہے، خاوند کو یہ آگے ترغیب دی جا رہی ہے، خاوند کو کہ ولی معاف کر دے، ہاں ولی بھی ہے نا، ولی معاف کر دے، ایسی بات ہے، کر دے کہ خاوند سے نہ لو، نہ لو، ایسے بھی ہے، نہ لو، نہیں وہ تو عورت نے معاف کر دیا، وہ تو ولی معاف کرے یا عورت معاف کرے، ایک ہی بات ہوگی نا۔ یہ دوسرا ہے کہ خاوند اپنا حصہ بھی اس کو دے رہا ہے، خاوند اپنا حصہ اس کو دے رہا ہے، وہ تو عورت معاف کر کے خاوند کو چھوڑ رہی ہے نا، یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ خاوند اپنا حصہ اس کو دے رہا ہے، وہ یہ معاف کر رہا ہے۔ آگے اس کی اور تھوڑی سی اور ترغیب آ گئی ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ولا تنسا، نسیہ ینسا بھول جانا، ولا تنسو مت بھولو، الفضل بینکم، آپس میں فضل، آپس میں اچھے تعلقات، احسان کرنا۔ یہ جو طلاق ہو رہی ہے، وجہ جو بھی ہو طلاق ہو رہی ہے، لیکن دشمنی تو نہیں ہو رہی نا، یہ تو وجہ جو بھی ہو، یہ میں پہلے ابھی تھوڑا سا کہا کہ وہ یہ ایک آدمی غریب ہے، وہ بیوی کو رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس نے کہا یا میں طلاق ہی دے دوں گا، آدھا مار دے دوں گا، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، وہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، یا وجہ جو بھی ہو، یا اس صورت میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں تم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، احسان کرنے والا، جو آپس میں تمہارے اچھے تعلقات ہیں ان کو مت بھولو، یہ جو اچھے تعلقات مت بھولو، یہ بھی اتنے فراخ دل ہوں کہ یہ بھی چھوڑ دے، یا وہ اتنے فراخ دل ہوں وہ چھوڑ دے۔ آگے اور بات ہے جی، آپ کچھ کہنا ہیں؟ ہاں، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی میں کہہ رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہے، وَأَن تَعْفُوا، یہ تعفونا ہے، یہ بھی تعفونا ہے، ان لگنے کی وجہ سے اس کا نون گرا ہے، وہ جیسے ابھی بیان کیا، تعفونا، یہ دونوں جگہ استعمال ہے، تعفونا
یا تافونا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے دونوں کے لیے یہ فعل ناقص میں دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. وان تافو دونوں کو کہا جا رہا ہے اگر تم معاف کر دو یا تم معاف کر دو. وہ اقرب للتقوی وان تافو اگر یہ تم معاف کر دو. اس ان کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معاف کرنا. وان تافو جب کہیں گے تو اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں کہ یہ معاف کرنے کا جو عمل ہے اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یہ اقرب اس کو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب. زیادہ یہ جو ہماری انگلش میں بگر بگیسٹ ہوتا ہے نا, یہ دو جو کیا ان کو کہتے ہیں سپرلیٹو نہیں درمیان والی دونوں کو یہ اقرب ہی کہا جاتا ہے. زیادہ کے مقابلے میں بھی ایک اور دو کے مقابلے میں جو ایک ہے اقرب ہی کہا جاتا ہے. یہ اس کو افل التفضیل کہتے ہیں, شاید عربی میں اس کو افل التفضیل کہتے ہیں. بہرحال اقرب کمپیریزن میں کہ یہ زیادہ اچھا. اکبر جیسے اللہ اقرب احسن اقرب یہ اسی طرح ہے زیادہ بڑا کمپیریٹیولی بڑا سپرلیٹیو ڈگری جیسے آپ کہہ لیں کہ یہ جو معاف کرنے والا عمل ہے نا چاہے یہ کریں یا یہ کریں. میں نے کہا نا یہ تافونا دونوں کے لیے لگے گا. جب گردان کریں گے تو میل جمع حاضر کے لیے بھی تافونا ہے اور جمع مؤنث حاضر کے لیے بھی تافونا ہے دونوں کے. تو دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اگر دونوں معاف کرنے والا اپنا عمل کریں تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور پھر آگے کہا کہ ولا تنسبوا الفضل بینکم آپس میں یہ جو تمہارے خوشگوار تعلقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک والے تعلقات ہیں اس معاملے سے یہ اللہ کے حکم کے مطابق سارے اعمال کر رہے ہو اس میں آپس میں تعلقات خراب نہیں. اپنے تنسبوا الفضل بینکم ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے. آگے وہ محسن میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں پہ ذکر آ گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ جو معاملات جو اور پھر جو اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ تو ان اللہ علیم بذات الصدور یہ تم جو تقوی کے وجہ سے تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سارا اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور جانتا بھی ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر. یہ تو اس صورت میں ہو گیا کہ دو ہی صورتیں اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں کہ طلاق مار مقرر نہیں ہوا رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کوئی مار نہیں ہے لیکن اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. رخصتی نہیں ہوئی اور مباشرت نہیں ہوئی لیکن مار مقرر ہو گیا تھا تو پھر آدھا دینا پڑے گا. یہ لیکن اچھا طریقہ یہ ہے دونوں طرف سے معافی والا معاملہ بھی اللہ پاک نے بیان کر دیا. یہ دو صورتیں. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مار بھی مقرر ہو گیا ہے رخصتی بھی ہو گئی ہے تو پھر اگر طلاق دی جائے تو آگے ذکر آئے وہ تو سیدھی طلاق ہے وہ پورا مار اس کو دینا پڑے گا. اور چوتھی صورت بھی ہے کہ رخصتی بھی ہو گئی ہے اور نکاح ہو گیا ہے رخصتی ہو گیا ہے کنزمپشن آف میرج بھی ہو گئی ہے لیکن مار مقرر نہیں ہوا تو اس چوتھی صورت میں میرے مثل ہے کہ اس عورت کے خاندان کے میں جو مار دیا جاتا ہے اتنا مار دینا پڑے گا. اگر اس صورت میں مار مقرر نہیں کیا ہوا تھا جیسے پہلے بھی ذکر کیا تو پھر مار مثل جس کو کہتے ہیں کہ اس کے خاندان میں عورتوں کا جیسا مار عام طور پر مقرر کیا جاتا ہے اتنا مار اس کو دینا پڑے گا. تو یہ چاروں صورتیں اس میں دو صورتوں کو تو ڈیٹیل میں کور ہو گیا. تیسری صورت کو آگے ایک اور آگے آیت آ رہی ہے لیکن یہ اس میں کور ہو گیا. آگے ایک اور آیت ذرا سا شفٹ ہے. طلاق کا ذکر آتے آتے آگے ذکر آ گیا حافظوا علی الصلوات نمازوں کا اہتمام کرو نمازوں کی حفاظت کرو. حافظ یحافظ یہاں سے ہے کہ حفاظت کرنا. حافظو تم سارے حفاظت کرو تم علی الصلوات نمازوں کی. صلاۃ کی جمع ہے صلوات. نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطی خصوصی طور پر صلاۃ وسطی درمیانی نماز. ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ درمیانی نماز. وقوموا للہ قانتین اور قوموا قام کھڑے ہو جاؤ قوموا تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے قانتین خشوع و خضوع کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جب پہلے لوگ ہلتے جلتے باتیں کرتے رہتے تھے تو اس آیت کے بعد یہ بند ہو گیا تھا کہ باتیں کرنا. کہیں پہ بیان ہوا ہے کہ اس آیت نے آپس میں پہلے نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لینے کی بھی شاید اجازت تھی. اس کے بعد وہ بات کرنا یا ہلنا جلنا بند. وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ کیوں آ گیا؟ یہ احکامات جو اوپر طلاق وغیرہ کے نازل ہو رہے ہیں
اس کے ساتھ وہ وانتافو اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ والی بات بھی آ گئی ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کیفیت کو اچیو کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ نماز ہے۔ یہ جو اندر تقویٰ پیدا کرنا یا فحشاء اور منکر سے روکنا، جو نماز کا آگے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر آگے بیان ہوا کہ نماز تو برائی باتوں سے، غلط باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کے نزدیکی پیدا کرنے والا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ شاید اس کے ساتھ یہ آ گیا کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے نماز کے ذریعے سے، نماز جو طریقے سے پڑھتا ہوگا جو اس کا، تو اس کے لیے یہ سارا بات آسان ہوگی۔ تو یہاں پہ نماز کا خصوصی طور پر شاید اس وجہ سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ حافظ الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، وہ تو سیدھی سی بات ہے۔ نماز کی حفاظت پہلے بھی ہم نے اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا تھا، نماز کی جو اپنی صفات ہیں کس طرح کرو، وہ ساری باتیں حافظ الصلوات میں آ گئی ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، یہاں پہ خصوصی طور پر ایک اور ایڈ کر دیا، نماز میں خشوع و خضوع اور باتیں نہیں کرنا، اور یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اور یہ صلاۃ وسطیٰ کی ذرا سی تشریح کرتے ہیں۔ صلاۃ وسطیٰ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز۔ یہ وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ صبح کی اور ظہر کی نماز جو ہے یہ دن کی نمازیں ہو گئیں، اور مغرب کی اور عشاء کی نماز رات کی نمازیں آ گئیں، ان کے درمیان میں یہ رہ گیا۔ اور شاید ایک حدیث میں بھی ایسا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروف تھے اس میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ عصر کی نماز ہی قضا ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ خراب کی ہے، وہاں پہ شاید الفاظ ہے۔ تو احزاب وہی ہے، جنگ احزاب، خندق بھی اسی کو کہتے ہیں، جنگ خندق اور جنگ احزاب اسی کو کہتے ہیں۔ تو شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے اسی نماز کے لیے وسطیٰ ہے۔ لیکن کئی اور علماء نے اور نمازوں کو بھی کئی اور طریقے سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نمازوں کو حفاظت کرنے ہیں، وسطیٰ کو خصوصی طور پر ذکر کر دیا ہے، ہم عصر کی نماز مان لیں، یا بعض علماء نے اور نمازوں کو بھی ذکر کیا کہ اس کو مغرب سے شروع ہوتی ہیں، تو پہلی دو نمازیں ہیں، جو فجر کی نماز کو وسطیٰ کہا ہوا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہماری ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے نا، ہماری ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے، تو بعض لوگوں نے، علماء نے یہ بھی کہا کہ پہلی نماز مغرب ہے، دوسری وہ عشاء ہے، اور فجر جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ ہوگی، شاید ایسی بات ہے۔ بہرحال تو نماز کے حفاظت کا ذکر گیا ہے، اور نماز کا ذرا سا اگلی آیت میں بھی ذکر ہو گیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، نماز کی حفاظت کرنے کا ایسی بات ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم حالت خوف میں ہو، خوف آئی یا خوف ہو، خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ڈر کس کا ہے؟ جب جہاد میں ہے، سفر میں ہے، کسی دشمن کا ڈر ہو، تو نماز پڑھنے کے لیے وہ جو طریقہ ہے نماز کا، قیام اور رکوع اور سجود اور قبلہ رخ ہونا، جو فرائض اور واجبات نماز ہیں، وہ ساری چیزیں، اگر ایسی بات ہے، اگر تمہیں ڈر ہے، فرجالن، پھر کھڑے کھڑے بھی، رجل پاؤں کو کہتے ہیں نا، رجالن راجل کی جمع ہے، رجالن کی کھڑے کھڑے بھی، او رکبانن، مرکب یعنی سوار ہو کر بھی، اگر گھوڑے پر سوار ہو یا اونٹ پر سوار ہو، لیکن خوف ہے کہ تم اگر رک کے کہیں نماز پڑھتے ہو تو رکبانن بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ حفاظت کرنے کا ایسا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں، نماز بار صورت آپ کوشش کریں گے پڑھنے۔ وہ پھر صلاۃ خوف تو پھر آگے ذکر آئے گا نا، جب جہاد کے وقت یہ جماعت کرانی پڑے تو کیسے وہ ترتیب سے بیان ہوئے اللہ پاک نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے تو ایک گروپ آئے گا تو ایک رکعت پڑھ کر، پھر دوسرا گروپ آئے گا وہ آگے الگ ہے۔ یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ خوف کی حالت میں بھی، کھڑے یا سواری کی حالت میں بھی اپنی نماز کو ادا کر لو۔ پھر آگے کر دیا ہے کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پیدل ہو یا سوار، پیدل ہو، رجالن، پیدل پاؤں پر، یہی ہونے کا مطلب چاہے پیدل ہو یا سوار ہو، نماز کا اہتمام کسی نہ کسی صورت میں کر، جتنا بھی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، امنتم، یہ امن یامن سے ہے کہ امن میں آ جاؤ، آمن یامن ایمان لانا ہوتا ہے، وہ آمن ہے، یہ امنا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، یہ یعنی خوف کی، امن کس کو کہتے ہیں؟ خوف کی حالت کی دوری کو امن کہتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اذکر اللہ، تم ذکر کرو اللہ کا، فذکر اللہ، یہ خصوصی طور پر نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، فذکر اللہ، پھر تم نماز ادا کرو۔ اب ہم اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، ذرا سا ذکر کی اور بھی بات کروں گا میں، فذکر اللہ، تو بس تم نماز ادا کرو یا اللہ کا ذکر کرو، کما علمکم، کما
جیسا کہ علمکم، جیسے اس نے سکھایا، علمہ یعلم تعلیماً، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، کس نے؟ اللہ نے، فاذکروا اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، ما لم تکونوا، یہ بھی تکونون ہے اصل میں، لم لگنے سے تکون ہو گیا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے۔ نماز تک کا طریقہ تو قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں سکھایا ہوا ہے نا، نماز کا طریقہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ کوئی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے حضور کو سکھائی ہیں، حضور نے سکھائی ہے نماز کا طریقہ نا، جو فرائض واجبات یا طریقہ جو حضور نے سکھایا ہے، جو فزیکلی جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نا، تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، کما علمکم، جیسے ہم نے کہا۔ قرآن میں ایک اور بھی جگہ ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آگے حضور کے عمل کو اللہ پاک اپنا عمل بتا دیتے ہیں، وما ینطق عن الہوی، وہ تو بات ہی وہی ہوتی ہے جو اللہ جو ان سے کرواتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ نے اس عمل کو اپنی طرف کہا ہے، لیکن ہم اس کا کیا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے سیکھ لیا، سکھا دیا گیا ہے، اس کے مطابق تم نماز ادا کرو۔ یہ ذکر کا بھی ذرا سا ایک کانسیپٹ، میں نے اس لیے وہ محسنین پر عبادت کی بات کی تھی، ذکر کی بات ذرا سی اور کر لیں۔ ذکر بھی صرف یہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ یقیناً ذکر ہے، ہم سبحان ربی اللہ پڑھ رہے ہیں، ذکر ہے، بالکل ہے، لیکن ذکر صرف زبان سے اللہ کا نام رٹ لینا ذکر ہے، لیکن صرف یہ ذکر نہیں ہے۔ ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ ذکر اذکار کریں گے، اذکار پکڑ لیں، وہ تسبیح پڑھتے رہیں، ٹھیک، ان کی ہم انکار نہیں کرتے، ان کے اپنے اعمال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو بتایا ہوا ہے کہ اتنی دفعہ اس چیز کو پڑھو، تسبیح فاطمہ تو مشہور ہے نا، وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، تو یہ پڑھو، یہ یقیناً ذکر ہے، لیکن ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا یا یاد کرنا، اس کا ذکر کیا ہے ہم نے، اس کا ذکر ہوا ہے، کسی بندے کا ذکر ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ اس کا ہم نے یاد کیا اس کو نا۔ تو ذکر کا بھی مطلب یہ ہے کہ کیسے الا ان ذکر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ کون سا ذکر؟ سبحان اللہ یقیناً شامل، بالکل یہ ذکر شامل ہے، لیکن اصلی بات ہے ذکر کا مطلب اللہ ہر وقت ہر عمل میں اللہ آپ کو یاد رہے۔ وہ محسن کا احسان والا ترجمہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت اللہ یاد ہو، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں اس میں اللہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ عمل میں نے کیسے کرنا ہے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہو کہ میں نے کس کا حق کہنا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے یاد ہو، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ہر وقت یاد رکھنا، کوئی عمل کرتے ہوئے بھی اللہ کو ذہن میں رکھ کر عمل کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ یاد ہے نا، ہر وقت اللہ کا یاد ہے۔ جب ہر عمل میں جب اللہ یاد ہوگا تو اطمینان قلب تو پھر نصیب ہوگا نا، پھر تو اطمینان قلب، جب ہر عمل جب اللہ کے مطابق کر رہے ہوں گے تو اندر سے کیسا اطمینان ملے گا نا۔ پھر آپ دنیا ادھر سے ادھر ہوتی رہے، آپ اللہ کے سامنے سرخرو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق، تو کیسا اطمینان آپ کو ملے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ لے کے جا رہے ہیں اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، دنیا کو اسے منوانے کی طرف نا، وہ بتا رہے ہیں کہ یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تصویر ہونا جات، بتا کہ وہ مذہب خود آگاہ خدا مست، خدا بھی یہ مذہب ملا و نباتات کے خدا۔ ہاں ایسے ہی یہ تصویر کر رہے ہیں نا، ایسے ہی، یہ انسان کی تصویر، بندہ مومن کی تصویر، یہ تصویر ہاں ٹھیک۔ تو یہ بات ہے، اس لیے ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ذکر خصوصی طور پر چونکہ نماز کا آیا تو وہ ایک خصوصی ذکر ہے اللہ کا، نماز کا بھی۔ تو ام علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ آخری آیت جو آ گئی ہے، نہیں آخری دو آیتیں ہیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ پچھلی دفعہ کی پچھلے رکوع کی شاید آخری آیت اسی طرح شروع ہوتی ہے۔ والذین یتوفون، وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں، ترجمہ ہم نے کیا ہوا تھا پورے کا پورا لے لینا، وفات کا ترجمہ کیا تھا۔ والذین یتوفون، جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، وذر یذر ہم نے کہا تھا کہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجا، بیویوں کو۔ وہاں پہ تو ذکر اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھ لیتے اس کو دیکھ لے، والذین
वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि वो 4 महीने और 10 दिन तक वहाँ पे ये जिक्र हुआ था कि वो जो बीवियाँ रह गई हैं उनकी इद्दत का जिक्र हुआ था। यहाँ एक और बात है कि ऐसी औरतें जिनका खामन फौत हो जाए उनके मुतल्लिक एक हुकूक है उनका कि वो जब छोड़ जाएं अपनी बीवियाँ, जब उनको मौत आ जाए, मौत तो इसी वक्त भी आ जाती है, एक तो तयशुदा है कि अम कुन तुम शुहदा हज़र याकूब अल मौत, हमने पढ़ा था वो पहले पारे के आखिर में कि तुम उस वक्त मौजूद थे यहूदियों को, क्या जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई तो अपने बेटों को उन्होंने क्या कहा था। वो तो जब पता है कि मुझे मौत करीब आ गई है तो वो वसीयत भी, यहाँ जिक्र आ रहा है वसीयत का, वसीयत भी कर सकते हैं, वसीयत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया है कि अगर वो उनको ये मौत ऐसी समझ आ जाए कि मौत आई है तो वो क्या करें, वसीयतन लिअज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए। अब वसीयत का तर्जमा हम क्या करें, वो वाली वसीयत जो जायदाद की तकसीम की वसीयत है। वसीयत का मतलब होता है ताकीद करके जाना, एक बात की ताकीद करना। अब मरने वाला अपने रिश्तेदारों की ताकीद करता है तो आम तौर पर वो अपनी जायदाद की वरासत की तकसीम की भी कोई जिक्र कर सकता है, लेकिन वसीयत का मतलब ताकीद करना भी है। तो वो ताकीद वसीयतन लिअज़वाजिहिम, कि अपनी बीवियों के लिए वसीयत करके जाए या ताकीद करके जाए, किस बात की, मताअन, सामान का, कुछ उनको फ़ायदा पहुंचाने का, इलल हौले, हौल कहते हैं साल को, 1 साल तक, 1 साल तक, इलल हौले, 1 साल तक, गैर इखराज, खामन तो मर गया, गैर इद्दत भी वही 4 महीने और 10 दिन वाली मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पे उसका हुक्म कैसे हो रहा है कि वो वसीयत करके जाए, ताकीद करके जाए कि अगर इद्दत के बाद ये शादी ना करना चाहें, इधर रहना चाहें, गैर इखराज, निकालना नहीं है, गैर इखराज, अखराज युखरजो, इखराज उसको निकालना, निकाले बगैर उसको मताअन, उसी घर में उसको मताअन, उसके लिए कोई फ़ायदा मंद, उसको रहने की इजाज़त, ना नफका, रहना, कपड़ा उसी घर में उसको। इद्दत में तो ज़रूरी है, वो तो पहले से तय है, लेकिन ये 1 साल तक अगर वो औरत रहना चाहे तो उसके लिए ये खामंद उसको ताकीद करके जाएं अपने पीछे रह जाने वालों को। और अगर वो जैसे कि अचानक मौत भी आ सकती है, ताकीद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हुक्म है उनके लिए, बाकी रह जाने वालों के लिए, कि अगर वो इद्दत गुजारने के बाद भी वो, अगर औरत, अभी आगे जिक्र आ रहा है कि इद्दत गुजारने के बाद अगर वो निकलना चाहे तो निकल सकती है, जा सकती है, लेकिन अगर वो साल रहना चाहे, ये साल का जिक्र इसलिए आया है कि पिछली दफ़ा भी हमने एक जिक्र किया था कि इस्लाम से पहले भी जाहिलियत में भी तलाक और तलाक सलासा या बार बार रुजू करने का कॉन्सेप्ट था, इसलिए अल्लाह ने मुकर्रर किया कि अत्तलाक मर्रतान, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया। पहले तो तलाक दी और फिर रुजू किया, तलाक दी और फिर रुजू किया, अनगिनत औरतों को तंग करने के लिए हमने जिक्र किया था। इसका मतलब जाहिलियत में भी तलाक और इद्दत का कॉन्सेप्ट था, और इसी तरह जो बेवा औरतें हैं उनकी भी इद्दत का कॉन्सेप्ट था और 1 साल का कॉन्सेप्ट था। बेवा की इद्दत उस वक्त 1 साल थी, ये तो अब मुकर्रर कर दी है ना, इस्लाम ने मुकर्रर की ये 4 महीने और 10 दिन, ये 4 महीने पिछले दफ़ा हमने पढ़ा था, 4 महीने इस्लाम ने। उससे पहले बेवा औरत की इद्दत उसमें भी 1 साल का था, तो वही 1 साल को यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, उसकी इद्दत तो 4 महीने 10 दिन है, उसके बाद वो फ्री है, वो कहीं भी निकाह कर सकती है, लेकिन अगर वो रहना चाहे तो उसके रिश्तेदारों को ये चाहिए, ये बताया जा रहा है या ताकीद की जा रही है कि तुम उसको 1 साल तक घर से निकालना नहीं है। फ़ैन खरजना, अगर वो इद्दत गुजारने के बाद, फ़ैन खरजना तो तभी होगा ना जब वो इद्दत गुजार चुकेंगे, इद्दत से पहले तो निकलने का सवाल ही नहीं है। फ़ैन खरजना, इद्दत गुजारने के बाद अगर साल का इंतज़ार नहीं करना चाहती, फ़ैन खरजना, अगर वो निकलती हैं, निकल जाएं, फ़ला जुनाह अलैकुम, फिर तुम पर कोई पकड़ नहीं है कि तुम 1 साल के लिए उनको बांध के रखो, तुम नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है। फ़ैन खरजना, अगर वो निकल जाएं 1 साल से पहले इद्दत गुजारने के बाद, फ़ला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई हरज, कोई गुनाह, कोई पकड़ नहीं है। फ़ी मा फ़अलना, ये वो जिक्र आ गया, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपनी जानों के मुतल्लिक वो जो कुछ भी करना चाहें। अब ये मुतल्लक़ा औरत या बेवा औरत का मर्ज़ी है, इसकी मर्ज़ी है, बेवा हो गई है तो उनकी मर्ज़ी है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो अपने लिए निकाह कर सकती है। लेकिन वो लफ्ज़ फिर जो पिछली दफ़ा भी है, मिन मारूफ़,
تم پر حرج نہیں ہے، تم نے اس کو کچھ روکنا نہیں ہے، اس کو اجازت ہے کرنے کی، لیکن یہ مم معروف لگا کے بتا دیا کہ اگر تمہارا زور چلتا ہے تو غلط کام کرنے سے تم نے روکنا ہوگا۔ پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر آیا تھا، پچھلی دفعہ کہ کیسے آیا تھا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، یہ جو عورتوں کو طلاق دے دی اور فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو گئی، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کا مت روکو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے خامندوں سے وہ نکاح کریں، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جب آپس میں وہ راضی ہوں، بالمعروف، وہاں پہ بھی ذکر آیا تھا بالمعروف، یعنی وہ عورت کو اجازت ہے شادی کرنے کی کسی بھی خامن سے، بالمعروف لگا کے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، وہ کسی مشرک سے شادی کر رہی ہو تو پھر آپ نے انٹروین کرنا ہے، پھر بالمعروف نہیں رہا، وہ معروف نہیں رہا۔ معروف اگر کام کر رہے ہیں تو پھر تو آپ اس کو اجازت دیں گے، اگر معروف کے خلاف ہو رہا ہے کسی مشرک سے، کسی غرض سے، یا کسی دشمن کی قوم میں، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ شادی کر رہی ہے جس میں خرابی کا وجہ بن سکتی ہے یا کوئی، تو یہاں پہ بھی مم معروف لگا دیا۔ معروف طریقے سے اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہے، کہیں رہنا چاہے، اس کی عدت گزر چکی ہے تو پھر آپ اس کو فین خرجنا، اگر نکل جائے پھر سال روکنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کی مرضی ہے جہاں پہ چلے جائے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب بھی ہے اور خوب حکمت والے بھی ہے، حکمت والے جو اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ اب یہ دو آخری آیتیں جو میں نے کہا تھا تیسری صورت طلاق کی، وللمطلقات، طلاق کا دو صورتیں تو وہ طلاق کی ذکر ہوگی نا، تو وہ تیسری صورت یہ ہے کہ مار بھی مقرر ہو گیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے اور کنزمپشن بھی ہو گئی ہے کہ اب طلاق ہوگی تو پھر اس کا پورا مار ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، یہ تو طے ہے کہ اب یہ ساری شرطیں پوری ہو گئی ہیں جو جس کے لیے نکاح ہوا تھا اور مار جو مقرر کیا جاتا وہ ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یہ وہ متعلقہ ہے کہ جس میں یہ کوئی ایسی شرط نہیں لگی ہوئی کہ رخصتی نہیں ہوئی یا کنزمپشن آف میرج نہیں ہوئی، یہ کنزمپشن آف میرج جس کو ہم کہتے ہیں مباشرت نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئی، تو پھر یہ وہ متعلقہ ہے جس میں سارے، تو اس کے لیے متاعن بالمعروف، اس کے لیے بھی وہ طریقے کا متاع ہے، اس میں یہ بھی شامل ہو گیا، اس متاع میں یہ شامل ہو گیا کہ اگر عدت گزارتی ہے وہ اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارے گی، اس کے لیے نان نفقے کا بندوبست معروف طریقے سے وہ کیا جائے گا، متعلقہ عورت اس گھر میں رہے گی اس میں۔ حقاً علی المتقین، یہ بھی حق ہے، یہ بھی لازم ہے تقوی رکھنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ اس کو متاع دیا جائے، اس کے نان نفقے کا بندوبست کیا جائے جب تک وہ ہر ہے۔ کذالک، ایسے ہی، یبین اللہ، بینا یبینو، کھول کے بیان کرنا، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اپنے احکامات بیان کر رہا ہے، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل حاصل کرو، تمہیں سمجھ آئے، یہ بات سمجھ کی باتیں ہیں، یہ سمجھدار ہو، یہ سمجھداری کی باتیں اللہ خود سکھا رہا ہے، اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تمہیں سمجھ پیدا ہو تم میں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طلاق یافتہ، یہ ایک بات